ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ، ہوتی ہے بندراہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ۔ برباد ملک ہو گئے قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ سے نکلا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. حالات کے قدموں میں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت پیارا جلسہ بڑی جلدی مختصر ہو گیا اور بہت جلدی آمین پر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ سو رہے ہیں، زندہ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ اگر آپ لوگ سو رہے ہیں، زندہ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ آپ کا بالکل چھوٹا ہو گیا ہے، مردوں کا مجمع بہت چھوٹا ہو گیا ہے، عورتوں کا مجمع بڑا ہے۔ آپ کو گرمی کم، ان کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ آپ کا پنڈال کھلا ہوا ہے، ان کا پنڈال بند ہے، لیکن اتفاق یہ ہے عورتیں تو مجمع میں ہیں، بازار میں نہیں ہیں، لیکن مرد جتنے پنڈال ہیں اس سے زیادہ بازار میں ہیں۔ جلسہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا، آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ خوشی میں اپنے کو اور مصیبت میں خدا کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر حال میں یاد رکھنا، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ تین سوال ہیں ہمارے، چار چیزوں کے بغیر مسلمان دنیا میں اور آخرت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ چار چیزوں کے بغیر مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، 47% لوگ پاگل ہوتے ہیں، 47% لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل میں
اس میں الحمدللہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے. کیا ماحول ہے بھائی؟ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے. سننے دیجیے، جو اس حال میں سننے اسی حال میں سننے دیجیے. جلسہ بھی وہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، کھیتی کی طرح مسلمان، کھجور کی طرح مسلمان ایسے ہوتا ہے. یہ میرا آخری سوال ہے. یہ سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. ہاتھ بھائی ابھی کچھ صحیح زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں امتحان جاری رہے گا، دھیان رکھیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. 4 چیزوں کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے. 4 چیزوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. پہلی چیز، زندگی موت کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ کو زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے موت آئے گی. زندگی موت کے بغیر نہیں ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے، 4 چیزوں کے بغیر انسان نہیں. تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو بیماری آ سکتی ہے، آنے والی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. بیماری کے بغیر انسان نہیں ہے. تیسری چیز جس کے بغیر انسان نہیں، مالداری ہے، غریبی کے بغیر نہیں ہے. حساب سے خرچ کرنا ہے، حلال کمانا ہے، دھیان سے خرچ کرنا ہے. غریب بھی ہو سکتے، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ بھی سکتا. اس لیے امیری غریبی کے بغیر نہیں ہے. آخری چیز، اگر آپ مسلمان ہیں تو جنت جہنم کے بغیر نہیں ہے. نیکی کریں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، نافرمانی کریں گے خدا مہربان نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. 4 چیزوں کے بغیر کوئی انسان نہیں، 4 چیزوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں. دوسرا سوال تھا، 47% لوگ پاگل ہوتے ہیں دنیا میں. امریکہ اور اسرائیل، یورپ میں الحمدللہ ان میں مسلمان نہیں ہیں. مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، جوان بیٹا انتقال کر دیا، کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. صبر کر لیتا ہے، صبر کر کے سہارا لے لیتا ہے. بے چین نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا. آخری مثال آپ کے سامنے، آخری سوال کا. مسلمان کھجور کی طرح ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے درخت کو اس کی جڑ زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے اور اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے. جیسے کھجور ویسے مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے. جیسے کھجور کا درخت ہے ویسے مسلمان ہے. مسلمان کھیتی کی طرح ہے، کھیتی پر طوفان آتا ہے، ہوا آتی ہے، کھیتی ڈولتی ہے سمجھ جاتی ہے، ڈولتی ہے سمجھ جاتی ہے، جڑ سے اکڑتی نہیں ہے. مسلمان پر مصیبت آتی ہے، وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکڑتا نہیں ہے. انشاءاللہ صبر نہیں ہوگا تو دھڑ کھا کر کے مر جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنے لوگ. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب گارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. بہت پیارا جلسہ
تیزی کے ساتھ آپ لوگوں نے محبت سے نکال دیا. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. آپ لوگوں سے میرا دل خوش ہو گیا. میں جب مہمان خانے میں تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جلسہ میں لوگ نہیں ہیں, میلا ٹھیلا میں زیادہ ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے جو کان سے سنا گیا وہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا رہا. میلا ٹھیلا سننا پڑ گیا ہے, پنڈال کھچا کر پڑ گیا ہے. دل سے دعا دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے اللہ غیر سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے, ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا, میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا, ساس اور بہو کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا, پڑوسی کے جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا. میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال آپ جھگڑا ختم کر کے دکھائیے, 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی. انشاءاللہ جھگڑا ختم کرائیں گے انشاءاللہ. بیٹی کی طرف داری میں داماد کو دیے, بیٹے کے ہاتھ بھریے انشاءاللہ. ذرا دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی آپ دیکھیں گے سڑک سے آپ پاس ہوں گے تو آپ کو آم کا درخت نظر آئے گا. دھیان سے کبھی کبھی ڈسپیٹ مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے. آپ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا اچھا جلسہ آپ کا ہوگا, اور جلسہ بھی آپ کو ختم ہونے کے قریب اور خوبصورت ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا, آپ دیکھیں گے راستہ گزرتے ہوئے آم کا درخت لگا ہوا ہوتا ہے, آم ٹوٹا نہیں ہے, لٹکا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ آم چھوٹا ہے, کچھ بڑا ہے, کچھ ٹیڑھا ہے, کچھ سیدھا ہے, کچھ پہلے گر جاتا, کچھ پکنے کے بعد گرتا, کچھ باہر سے خراب ہے, کچھ اچھا ہے, کچھ اندر سے خراب ہے, کچھ باہر سے اچھا ہے. لیکن جب اس کو خریدنے والا خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا آم زیادہ ہے یا خراب آم زیادہ ہے. دیکھا کہ اچھا آم زیادہ ہے اس کی قیمت اچھی دیتا, اگر خراب آم زیادہ ہے اس کی قیمت اچھی نہیں دیتا. اس مجمع میں اچھا بھی ہے, اس مجمع میں برا بھی ہے. جو اچھا ہے اس کی ذمہ داری ہے خراب کو اچھا بنانا, ورنہ یہ دنیا نہیں رہے گی, ورنہ اس دنیا میں آپ کو کوئی قیمت نہیں ملے گی. ایک کام ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی. دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا. آم کے درخت کو آپ نے دیکھا, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو زمین کے نیچے ہے اس کا نام جڑ ہے, ایک زمین کے اوپر ہے اس کا نام تنا ہے, ایک ڈھال کے اندر ڈال کے اندر ہے اس کا نام پھل ہے. جب آدمی دیکھتا ہے تو جڑ کو نہیں دیکھتا, جب آدمی دیکھتا ہے تنے کو نہیں دیکھتا. جب آدمی کی نظر پہنچتی ہے تو سیدھے پھل پر پہنچتی ہے. انسان کے اندر جو اخلاق ہے وہ پھل کی طرح ہے. اگر آپ کے اندر اخلاق آ جائے تو دنیا ایسے ہی آپ کو پسند کرے گی جیسے آم کے درخت کے پھل کو پسند کیا جاتا. تیسری بات یاد رکھیے, آج دنیا کو دین کمانے کی فرصت نہیں ہے. آدمی کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا نے پکڑ لیا. دنیا نے نہیں پکڑا ہے بلکہ آدمی نے دنیا کو پکڑ لیا. جیسے ایک صاحب نے درخت کو پکڑا اور چلا دیا کہ ہم کو درخت نے پکڑ لیا. قریب آ کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے درخت کو پکڑا, آپ کو درخت نے کہاں پکڑا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, دنیا نے آپ کو نہیں پکڑا ہے بلکہ دنیا کو آپ نے پکڑ لیا ہے. چھوڑ دیجئے, چھوڑنا آسان ہے. تیسری بات تو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, یہاں جتنا بھی لوٹ کر کے لائیے, لوٹ کر کے کھائیے, حساب نہیں ہوگا. لیکن جیسے کہ آنکھ بند ہوگی حساب دینا ہوگا. رات بتا رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا مکئی کا دانا ہوتا, مکئی کا چھوٹا سا دانا اتنا دانا, گیہوں کا اتنا بڑا دانا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانا ہے لیکن اس میں پورا درخت ہے, پورا درخت ہے, پورا مکئی کا درخت ہے. مکئی کا پھل بھی ہے, مکئی کا ہرا درخت بھی ہے, مکئی کا پکا ہوا درخت بھی ہے. چھوٹے سے دانے کے اندر اتنا بڑا درخت اللہ نے چھپا دیا. وہ جیسے زمین کے نیچے جاتا ہے ایک درخت بن کر کے نکل جاتا ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے روح دی ہے, اسی میں پورے انسان کو چھپا کر کے رکھا ہے. جب ہم مر جائیں گے ہمارا جسم ختم ہو جائے گا, روح اوپر چلی گئی ہے, اسی روح سے اللہ پورے جسم کو نکال لے گا. جیسے چھوٹے سے دانے کو زمین کے نیچے اندر آپ نے ڈالا پورا درخت نکل جاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا راستہ میں بتا رہا ہوں. جھگڑا کیسے ختم ہوگا آپ کا میں راستہ بتا رہا ہوں.
اگر آپ جھگڑا کرتے اپنے بھائی سے تو اس میں یا تو آپ کے بھائی کا نقصان ہے یا تو آپ کا نقصان ہے. جس دن آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا جھگڑا کرنے سے یا تو میرا نقصان ہے یا میرے بھائی کا نقصان ہے یا دونوں کا نقصان ہے یا پورے خاندان کا نقصان ہے, اسی دن آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. یاد رکھیے جھگڑا کیسے ختم ہوگا. اگر آپ کو پتا ہو جائے میں اپنے بھائی سے جھگڑا کر رہا ہوں, اللہ پکڑے گا یا تو میرے بھائی کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے, یا تو مجھ کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے, یا تو دونوں کو پکڑے گا جھگڑے کی وجہ سے. انشاءاللہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. باہر دشمن سے ہاتھ جوڑیں گے اور اندر آ کر کے اپنا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں یہاں دیکھیے 2-4-5 آدمی ابھی تک بریک فیل کر رہے ہیں, باقی لوگ تو جس بریک مار رہے ہیں تیار. ہم بیچ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کرتے ہیں, یہ کنٹرول ہے کہ آپ سسرال میں ہیں یا مغلیہ میں, آپ ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں, یہ سوال بیچ میں آتا ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا. ایک بات 1 منٹ کر کے سنیے. آپ دوسرے سے محبت کیجیے جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرا مصیبت میں ہے مدد کیجیے جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرا آپ سے معافی مانگ رہا ہے آپ معاف کر دیجیے جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرے کی جان کی حفاظت کیجیے جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرے کی مال کی حفاظت کیجیے جھگڑا ختم ہو جائے گا. دل سے دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے, آپ آمین کہیے گا. اللہ ملت میں اتفاق پیدا فرمائے. لڑنا جھگڑنا سنو ایسی, نہ لڑنا جھگڑنا سنو ایسی, سلیقے سے رہنا تمہیں چاہیے. نہ لڑنا جھگڑنا سنو ایسی, سلیقے سے رہنا تمہیں چاہیے. عزیزم چمن کے ہنسی پھول ہو ہمارا وقت کھلنا تمہیں چاہیے. ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ, زمانے میں کب پناہ, ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراہ, ہوتی ہے بندراہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہے گواہ, آیات ہے گواہ. برباد ملک ہو گئے قومیں ہوئی تباہ, قومیں ہوئی تباہ. فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں, فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں. شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں, دریائے نیل میں. تیزی سے نکلا